نوجوان نسل سب یہ سوچے نا کہ ہم نے آگے زندگی میں بڑھنا ہے، اپنے کام کو، اپنے ماں باپ کے کام کو بڑھانا ہے، اپنے آپ کو زندگی میں منوانا ہے، تو کبھی بھی کسی بھی نوجوان کے ساتھ ایسے نہ ہو جیسے آج کی کہانی میں آپ کو سناؤں گی کہ آج ہی ہم آپ کو سنا رہے ہیں منظور صاحب کی کہانی۔ منظور صاحب ایک بہت محنتی اور بہت باکمال شخص تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالتے تھے۔ بزنس ان کے باپ کا کیا تھا جی؟ ایک شو روم تھا، بہت ہی مطلب کہ اچھا، جو انہوں نے نا اپنے محنت سے اس کو ڈبل ٹرپل کر دیا۔ جو پنڈی کے بہت بڑے بازار میں ان کا شو روم تھا، کیا کہتے ہیں، اسپیئر پارٹ کا، نا گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ ہوتے ہیں نا، ان کا تھا۔ تو وہ کافی پہلے ان کے والد صاحب کا تھا، پھر انہوں نے محنت کی، اس کو ڈبل ٹرپل کیا، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی۔ شادی کے 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، جو کہ ایک بیٹے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی۔ تو وہ بیٹا جو تھا ان کی بیوی کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ منظور صاحب کی بیوی جو تھی نا، وہ 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جب اولاد سے نوازا تو وہ بہت خوش تھیں اور بہت زیادہ پیار کرتی تھی اپنے بیٹے سے۔ ہر ماں بیٹیوں سے سب سے پیار کرتی ہے، لیکن اکلوتا بیٹا تھا نا، تو پھر اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ تو جب اس نے اسکول جانا شروع کیا تو جی ایک اسپیشل رکشہ جو ہے نا، وہ انہوں نے لگوایا، اور رکشہ لے کے بھی جاتا تھا، لے کے بھی آتا تھا، اور والدہ ساتھ جاتی تھیں۔ یہ نہیں کہ رکشے والے پہ یقین کریں۔ یہ جی 99 کی بات ہے، اور اس وقت جو ہے نا رکشہ لانا چھوڑنا بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ خیر اب تو وہاں جگہ جگہ وینیں لگی ہوئی ہیں نا، تو اتنا سمجھا نہیں جاتا۔ تو وہ نا پھر کرتے کرتے وہ 9th میں پہنچا۔ 9th میں جی 9th کے پیپر دیے تو 2-3 کمپاٹیں آ گئی۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جی کیا ہر چیز سے مطلب ان کی والدہ ان کے مانگنے سے پہلے ہی ان کو دلا دیتی تھی کہ ویکھو نا منظور صاحب ساڈا ایک ہی تے پتر، انج نہ کرو، دعا دیو نا۔ تو پھر انہوں نے منظور صاحب نے اللہ لوکیے ویکھ انج نہ کر، میں بھی کوئی دا دشمن نہیں ہے، میں انہوں سمجھانا کہ آج محنت کرے گا تو کل نو کچھ بہتر جو ہے نا انسان بنے گا۔ پر نہ جی، والدہ صاحب کے لاڑ پیار نے منظور صاحب کو اپنے جو ہے نا کیا کر دیا، مجبور کر دیا ہر بات ماننے پہ۔ پھر جی 9th میں انہوں نے کہا کہ ماں کو کہا کہ ماں جی ویکھو میرے کو موٹر سائیکل ہی نہیں ہے، اور میرے دوستوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو میں کیسے جاؤں، یہ وہ فلان ٹینگ، ویسے اپنا ایموشنل بلیک میل کر کے نہ انہیں مانیا ہے منظور صاحب میرے پتر نوں موٹر سائیکل لے دیو، کی ہے ساڈا سارا کچھ ادھر ہی تے ہے، اسی کی کتھے لے کے جانا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منظور صاحب نے جی موٹر سائیکل لے دیا۔ منظور صاحب بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا تو کل کو اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ لیکن ماں تھی نا، ماں بھی جانتی تھی، لیکن بس وہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی۔ پھر جی موٹر سائیکل پہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو گئے۔ جی میٹرک کے پیپر اتھے بھی 3 کمپاڈاں 4 آئیاں، پھر انہوں نے آخیا بھائی پڑھائی شڑائی میرے وس دا روگ نہیں ہے، میں کوئی نہیں کرنی۔ تو پھر جی انہوں نے کہا کہ بڑا ترلے کیے۔ پھر والد صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب نہ تم شو روم آیا کرو، اسپیئر پارٹ کا جو شو روم تھا نا اتنا بڑا سا، تو انہوں نے کہا اتھے آیا کر توں اور کام شام سیکھ کہ کیا چیز کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسے لاتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے جانا کرنا 500-1000 روپیہ لینا کرنا۔ دیکھا ٹھیک ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلو جی ابا جی لا آفس، دوستوں کے ساتھ کبھی مری جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں 500-1000 نا بہت چیز ہوتی تھی۔ جو اس زمانے کے لوگ ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس 500-1000 ہوتا تھا بندہ بڑا امیر ہے۔ آج کل تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا پیسے کی۔ تو خیر پھر کرتے اس نے ایسے ہی وقت پاس کیا۔ پھر جی وہ 24 سال کے ہو گئے، والدہ کو شادی کی فکر لگ گئی، اور والدہ نے خاندان میں اچھا مناسب رشتہ دیکھا، اور بے شک وہ کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باپ کا اتنا کچھ تھا کہ اس کی شادی ایک اچھے گھرانے میں طے پا گئی۔ پھر جی والدہ نے 125 بری کے سوٹ بنائے ماشاء اللہ، اور بری کے سوٹ بنا کے اس کے بعد والدہ نے کیا کیا، 12 تولے کا سیٹ بنایا اور وہ بھی دیا۔ اور اس کے بعد جی والدہ نے جو اپنے پاس زیورات تھے نا وہ بھی اپنی نوں دیتے رہے، بڑی ریجا نال والدہ صاحب جو ہے نا نوں لے کے آئیں۔ پھر جی شادی کے بعد کیا ہوا جی، والدہ صاحب کے پاس ایک دن آ کے بیٹھا کہ اماں جی چنگا لگتا ہے میں اپنی بیوی نوں موٹر سائیکل تے پھراں، یہ تو کوئی نہیں نہ ہوئی ساڈے حالات ہے جو نے، ابا جی نوں آکھو ایک گڈی لے دو۔ ماں جی پھر منظور صاحب ویکھو نا میرے پتر نوں گڈی لے دیو، انج نہ کرو۔ انہوں نے نہ کر چاہتے ہوئے بھی نہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری ایک شرط ہے، دکان تے آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دکان تے آئے گا۔ انہوں نے بھی آیا ٹھیک ہے جی میں آؤں گا دکان تے۔
منظور صاحب نے 16-17 لاکھ کی یا 13-14 لاکھ کی مہران ملتی تھی، مجھے تو اندازہ نہیں، تو انہوں نے نا مہران لے دی۔ وہ پھر مہران میں کبھی ناران کا گان جا رہے ہیں بیگم کو لے کے، کبھی جا رہے ہیں جی مری۔ تو آج کی جو کہانی ہے ادھر تک میں آپ کو سنا رہی ہوں، کل جو ہے بقیہ قصہ آپ کو سناؤں گی۔ آج میں نے بہت کام کیا، کل ہمارے گھر محفل ہے، ڈیپ کلیننگ کی مشین لگائی، صبح 6 بجے کی مشین لگا کے میں جو ہے نا بہت تھک گئی تھی۔ اور میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل کی کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر آگے اس بیٹے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور آپ میرے چینل پہ کامنٹ ضرور کیا کریں پلیز۔